ایک شخص نے کسی کو گالیاں دی، ایک شخص نے کسی کو گالیاں دی، دوسرے نے جواب میں کہا اللہ تجھے صحت والی لمبی زندگی دے اور بے حد و حساب مال عطا کرے۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ ایک نے دی گالیاں اور دوسرے نے دی دعائیں۔ وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا کہ اس نے تو تمہیں ایسی گالیاں دی اور تم نے آگے سے ایسی دعائیں دی۔ کہنے لگا دعا کوئی نہیں دی۔ تو کیا دیا؟ کہنے لگے میں نے اس کو وہ بات کہی کہ اللہ اس کو صحت والی لمبی زندگی دے اور اس کو بے حد و حساب مال دے۔ جس بندے کو صحت والی لمبی زندگی ملے اور بے حد و حساب مال ملے وہ بندہ گناہوں میں ڈوب جاتا ہے حتیٰ کہ ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ میں نے ایسی بات کہی اس کے ایمان کو خطرے میں ڈال دیا۔ ہم آج اسے خطرہ ہی نہیں سمجھتے، اور واقعی جب بے حد و حساب مال ہوتا ہے ایمان کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ مال دے تو انسان اپنے رب سے عافیت بھی مانگے، اے اللہ ایمان بچائے رکھنا، ایمان بچائے رکھنا۔ دین اس مال کے بڑے فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ انسان حج کر سکتا ہے، عمرہ کر سکتا ہے، تالیف قلب کے لیے غرباء پہ خرچ کر سکتا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے، انسان مسجد مدرسہ بنوا سکتا ہے، ڈسپینسری بنا سکتا ہے، لوگوں کے لیے وقت کے لیے بہت سارا کچھ جو ہے خرچ کر سکتا ہے۔ مال کے بہت سارے فائدے بھی ہیں مگر اس کے چند نقصانات بھی ہیں۔ توجہ فرمائیے، ایک نقصان یہ کہ جب مال زیادہ ہوتا ہے تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جب مال زیادہ ہوتا ہے نا تو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ہم جی کاروبار کے لیے جا رہے ہیں، اب واپس منہ کالا کر کے لوٹتے ہیں، کیوں؟ پیسہ تھا خرچ کر کے گناہ کر بیٹھے۔ تو مال کے نقصانات میں سے ایک نقصان کہ گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات، عیش و آرام کی وجہ سے عبادت میں سستی آ جاتی ہے۔ چنانچہ عیش و آرام کی زندگی ہوتی ہے نا امیر بندے کی، لہذا عبادت میں سستی کر بیٹھتے ہیں۔ پھر مال کے حساب و کتاب کی فکر ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز میں بھی چین سے نہیں کھڑا ہونے دیتی۔ چنانچہ جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب فرما رہے تھے کہ 4 رکعتوں میں 4 دکانوں کا حساب، وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ سارا دن یہ دکان کے اندر، سارا دن یہ دکان کے اندر، اور جب رات آئی تو دکان اس کے اندر۔ نماز میں بھی کھڑا حساب کر رہا ہے۔ اور ایک اس کا یہ نقصان ہے کہ قیامت کے دن اپنے سارے مال کا حساب دینا پڑے گا، کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پہ۔ 2 باتیں، کمایا کہاں سے، لگایا کہاں پہ۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے غرباء میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ اب یہی بات کوئی تھوڑی ہے۔ ہاں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں درویش صفت، اللہ ان کو مال بھی دیتا ہے اور وہ فقیر ہوتے ہیں، مالداری کے اندر رہتے ہوئے فقیر ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایسے بادشاہ گزرے، التمش وقت کا بادشاہ ہے، فقیروں جیسی زندگی ہے۔ اورنگزیب عالمگیر وقت کا بادشاہ ہے، فقیروں جیسی زندگی ہے۔ نور الدین زنگی وقت کا بادشاہ ہے اور فقیروں جیسی زندگی ہے۔ تو کئی ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں کہ وقت کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فقیروں والی زندگی بھی عطا فرما دیتا ہے۔